كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں صدقہ فطر کے فضائل اور اس کی اہمیت اور کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ مسلمان رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد و توفیق سے اور اس کی عنایت سے پورے ایک مہینے کے روزے رکھ لیے۔ دیگر مذاہب کے لوگ جذبہ خوشی کا اظہار عجیب طریقے سے کرتے ہیں، لیکن صرف مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے خوشی اور غمی دونوں کے اظہار کا طریقہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ روزے کے ختم ہونے کی خوشی اور شکرانے میں کوئی سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، ناجائز کھیل کود، فلم و تماشا اور شور و شراب کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس دن صدقہ فطر کے ذریعے غریبوں کی امداد کی جائے تاکہ رحمان کی ضیافت یعنی مہمانی کے دن تمام مسلمان چاہے مالدار ہو، غریب ہو یا مسکین ہو، ایک ساتھ خوشی میں شریک رہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے میں آدمی سے چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو صدقہ فطر ان گناہوں کا کفارہ اور مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں، جیسا کہ تفصیل گزری۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 روزے کی کوتاہیوں کی تلافی ہے، نمبر 2 امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن یعنی عید کے دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے۔ منہاج المسلم۔ اسی لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ اوپر والی حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف۔ اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں صدقۃ الفطر سے متعلق اہم مسائل پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا، غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 نصاب کا مالک ہونا یعنی مالدار ہونا، محتاج اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ دوسری جو شرط بتائی آزاد ہونا، غلام پر واجب نہیں ہے، تو غلام سے مراد نوکر نہیں ہے، یہ مخصوص لوگ ہیں جو دارالحرب میں جنگ کے دوران پکڑے جاتے ہیں، اس کی مستقل تفسیر ہے۔ خلاصہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، اور نمبر 3 نصاب کا مالک ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے۔ اب نصاب اور مالدار کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کون آدمی جس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ تو آسان انداز میں سمجھنے کے لیے یہ بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ نصاب 2 طرح کے، سمجھانے کے لیے نصاب 2 طرح کے ہیں، ایک بڑا نصاب، ایک چھوٹا نصاب۔ بڑا نصاب وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جس کے پاس بڑا نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں بڑا نصاب کہ کسی کے پاس سونا یا چاندی کا نصاب موجود ہو جو پہلے گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 2 سونا چاندی کا نصاب نہیں
لیکن سونے چاندی کے ساتھ کچھ رقم ہے یا کچھ مال تجارت ہو. دوسری شکل. تیسری شکل کہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف پیسہ ہے. چوتھی شکل یا مال تجارت ہو صرف. تو دوسری، تیسری اور چوتھی شکل میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی قیمت، یعنی سونا چاندی کے ساتھ کچھ رقم یا مال تجارت ہے. نمبر 3 یا صرف پیسہ ہے. نمبر 4 یا صرف مال تجارت ہے. تو اس شکل میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے بقدر ہو، جس کی قیمت تقریباً 25,000 ہے. تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسا پہلے گزرا ہے. دوسری اہم بات، جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس پر صدقہ فطر ضرور واجب ہوگا، کیونکہ بڑے نصاب کا مالک ہے تو چھوٹے، اور اس پر عبادت فرض ہے تو چھوٹی عبادت ضرور ہوگی. تو جس پر زکوٰۃ ہوگی اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا. دوسرا چھوٹا نصاب ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے کہ نہیں کوئی آدمی، اس کے بیان میں نے پیش کیا تھا. تو اس میں پہلے تو 4 چیزیں وہی دیکھنی جو بڑے نصاب میں دیکھی تھی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، کہ سونا چاندی پیسہ مال تجارت ہے کہ نہیں میرے پاس. اگر ہے تو بڑے نصاب کا مالک ہے، جیسا کہ اب بھی بیان کیا، تو اس پر زکوٰۃ ہے تو صدقہ فطر بھی واجب ہے. لیکن اگر سونا چاندی پیسہ ہے مال تجارت دیکھا کہ ہے ہی نہیں، یا ہے لیکن وہ نصاب سے کم ہے، یعنی 25,000 سے کم ہے، تو زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی. اب کیا اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اور ایک چیز دیکھنی ہے، یعنی ضرورت سے زائد مال و اسباب ہے کہ نہیں. مثلا ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد کپڑے وغیرہ. اب وہ دیکھا، اگر وہ ہے یعنی نصاب سے کم چیزیں یا صرف ضرورت سے زائد چیزیں ہی ہے، اور اس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یعنی 25,000 کے بقدر ہو جاتی ہو، باقی رہتی ہو، تو وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا اور اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اور اگر نہ بچے 25,000 کے بقدر تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں صدقہ فطر واجب ہونے نہ ہونے کی. نمبر 1، جس پر زکوٰۃ فرض اس پر صدقہ فطر بھی واجب. نمبر 2، اموال زکوٰۃ ہے، یعنی سونا چاندی پیسہ ہے وغیرہ ہے لیکن نصاب سے کم ہے، تو اس میں 5ویں چیز ضرورت اصلیہ سے زائد چیز ملا کر دیکھے، اور وہ تمام چیزیں ملا کر یا کچھ ملا کر 25,000 کے بقدر ہو تو صدقہ فطر واجب ہوگا، ورنہ نہیں. تیسری صورت، اموال زکوٰۃ سونا چاندی مال یا پیسہ کچھ بھی نہیں، لیکن ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان موجود ہے اور اس کی قیمت 25,000 کے قریب ہو تو صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. اب اس کی مثال سمجھو. پہلا، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. اس کی مثال کہ زید کے پاس ہم نے دیکھا کہ سونا ہے پیسہ ہے، یہ سب ملا کر دیکھا تو 50,000 روپے کا زید مالک ہے، تو زید پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. ظاہر بات ہے 25,000 روپے فرض ہوتی ہے. اب جس پر زکوٰۃ ہے تو اس پر صدقہ فطر ہے، لہٰذا زید پر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا. دوسری شکل کی مثال، دوسری شکل یہ تھی کہ اموال زکوٰۃ ہے لیکن نصاب سے کم ہے، اور اس میں 5ویں چیز ضرورت اصلیہ سے زائد چیز ملائے، تو 25,000 کے بقدر ہو تو صدقہ فطر واجب ہونا نہیں. اس کی مثال کہ زید کے پاس صرف 20,000 روپے کیش ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے نہ پیسہ ہے نہ ہمارے تجارت ہے، صرف 20,000 ہے، نہ چاندی. اب اس کے علاوہ بڑے نصاب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا زید پر زکوٰۃ فرض نہیں، 25,000 پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب صدقہ فطر واجب ہے کہ نہیں اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں 5ویں چیز دیکھنی پڑے گی کہ ضرورت اصلیہ سے زائد چیز ہے کہ نہیں. ہم نے دیکھا تو اس کے پاس 10,000 کے زائد برتن موجود ہیں، تو 20,000 کیش، 10,000 کے برتن، 30,000 کل اس کے پاس ہے، یعنی 30,000 کا زید مالک ہوا. تو زید پر زکوٰۃ تو نہیں ہے کیونکہ اموال زکوٰۃ میں سے کوئی 25,000 کے قریب نہیں ہو رہا ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہے. زکوٰۃ نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہے اور زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا. تیسری چیز، اموال زکوٰۃ بالکل نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد اشیاء موجود ہے، تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ 25,000 کے قریب قیمت ہے کہ نہیں، اگر ہے تو صدقہ فطر واجب ورنہ نہیں. اس کی مثال
کہ زید کے پاس گھر کے علاوہ ایک زائد پلاٹ ہے جس کی قیمت 5 لاکھ ہے، مثال دے رہا ہوں، جو بیچنے کے لیے نہیں لایا، ایسے ہی لایا، رہنے کے لیے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اموال زکات میں سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف 5 لاکھ کا پلاٹ ہے۔ اب زید پر زکات تو واجب نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا نصاب کا مالک نہیں ہے اور مال تجارت نہیں ہے پلاٹ۔ ہاں، دوسرا چھوٹا نصاب ہے کہ ضرورت سے زائد چیز یعنی پلاٹ جس کی قیمت 25,000 کے برابر ہے، لہذا زید پر صدقہ فطر واجب ہوگا، وہ زکات نہیں لے سکتا۔ زکات فرض نہیں ہے لیکن زکات لینا صحیح نہیں ہے اور صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ایک اہم بات کہ زکات اور صدقہ فطر کی مالداری میں قرضہ نکالنے کے بعد 25,000 کے قریب بچے تو صدقہ فطر واجب ہوگا ورنہ نہیں، اور زکات واجب ہوگی ورنہ نہیں، یعنی قرضہ نکالنے کے بعد نصاب کو دیکھنا ہے۔ جیسے زید، میں نے جو دوسری مثال دی کہ زید کے پاس صرف 20,000 روپے ہے اور 10,000 کے برتن ہے، تو زکات تو فرض نہیں ہے، 30,000 کا وہ مالک ہے، لیکن قرضہ دیکھا ہم نے زید پر تو 15,000 روپیہ قرضہ ہے، اپنے ابا کو دینا ہے، تو 30,000 کی ملکیت میں سے ہم نے 15,000 روپیہ نکالا، بعد باقی کی مائنس کیے تو 15,000 بچے صرف زید کے پاس، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے اور وہ زکات بھی لے سکتا ہے، اس لیے کہ 25,000 پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ اس میں زکات کی طرح سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے صدقہ فطر میں۔ جیسے زید کو عید کے دن اس کے ابا نے 50,000 روپیہ گفٹ دیا، پہلی مرتبہ زید مالدار ہوا، اس سے پہلے کبھی زکات فرض نہیں، تو وہ عید کے دن مالدار ہو گیا تو صدقہ فطر فوراً واجب ہو جائے گا، سال گزرنا ضروری نہیں، انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، زکات اس پر ابھی واجب ہو گئی لیکن ادا کرنا ہے 1 سال کے بعد، دوسری عید آئے گی اس وقت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ فطر میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ ہاں، یہ مثال دی اس میں یہ کہ نئے مالدار کی بات ہے جو ہر سال زکات نکالتا ہے، تو ہر مال پر سال گزرنا ضروری ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل پہلے گزری، اب زکات کے مسائل کو سن لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو بھی انتہا قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔